آپ کے مطابق وہ چاچو اور ٹرمپ کیا بات کر رہے تھے آپس میں؟ وہ ਇਹ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ٹھیک ہے، مے کے اندر تھا۔ شاید یہ بہت ریئر ہوگا کہ کسی فوج کا سربراہ آیا۔ یہ کوئی ایویں کوئی فورم نہیں ہے کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا جائے۔ جو بجلی کے 200 یا 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے ٹھیک ہے، ان کا بل زیرو کرنا چاہ رہی ہے۔ اوکے کوئی پکار رہے ہیں جناب انڈیا سے جی، کہ جناب پاکستان کی فوج جو ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے فلسطین میں جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اوپر ڈالر کمائے جا رہے ہیں اس وقت۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے اور بین الاقوامی امور کے دادا عزیز دادا موجود ہیں۔ کیوں آج میرے سے بین الاقوامی دادا باہر کی باتیں کریں گے ہم۔ ہاں، آج وہ چاچو کی میٹنگ دیکھی ہے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کو ایسے کانوں کی سرگوشیاں ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی، کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیے یہ ورلڈ اکنامک فورم ہے، ہر سال ہوتا ہے اور کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ جی، مجھے بھی ایک دفعہ یہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کی اہمیت فائنانس کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں نا، میں چونکہ فائنانشیل جرنلسٹ تھا تو اس ناطے سے موقع ملا۔ فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوتے، دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے چیئرمین اور مطلب بل گیٹ سے لے کے اور ایلون مسک تک سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے اور پی آر کرتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ مختلف ممالک کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، فائنانس منسٹر، فورن منسٹر وہاں پہ آتے ہیں۔ اور اس کی دھوم پاکستان کے اندر تب مچی تھی جب ہمارے شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا، مشہور بھی کیا، ان کے زمانے میں ہٹ بھی ہوا، پاکستانی میڈیا کو کہہ کے وہ کوریج بھی دلوایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہر دفعہ جاتے ہیں۔ بلاول صاحب اس دفعہ بھی گئے ذاتی حیثیت میں، آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں ہے، پچھلی دفعہ بھی گئے تھے اور انہوں نے جا کے کچھ فورمز جو تھے، ڈسکشن فورمز، ان کو انہوں نے کیا تھا، چیئر بھی کیا تھا، کویشچن آنسر سیشن بھی کیا تھا۔ جب وہ فورن منسٹر تھے تب بھی گئے تھے۔ وہ کسی عہدے پہ ہوں یا نہ ہوں وہ بھی ضرور جاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، چونکہ ہمیں مالی مسائل درپیش تھے جی، تو اس لیے فائنانس منسٹر صاحب نے یہ صرف اسحاق ڈار صاحب پہ نہیں چھوڑا اور خود بھی جاتے رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یا صرف اورنگزیب صاحب پہ نہیں چھوڑا بلکہ خود اس کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے بھی عہدیدار آئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ہے پورا اس کا بیک گراؤنڈ۔ میں نے کہا پتا ہو کہ یہ کوئی ایویں کوئی فورم نہیں ہے کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا جائے، اور یہ بائی انویٹیشن ہوتا ہے، 3 ماہ پہلے تک انویٹیشن کلوز ہوتی ہے۔ اب اس یہاں پر جو ہے شاید یہ بہت ریئر ہوگا کہ کسی فوج کا سربراہ آیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت ریئر ہوگا۔ اور وہاں پر ہمارے جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، فیلڈ مارشل جی، حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، ٹھیک ہے، فاتح ہند، اور وہ کیا ہے، چیف آف ڈیفینس اسٹاف، ہاں جی، وہ ہے نا، جی، وہ کچھ اس طرح کا عہدہ بھی ہے ان کے پاس، ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں، وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہم نے فکرہ دیا تھا نا آپ کو، جو ہم نے آپ کو بات کہی تھی، کیا کہی تھی بھلا؟ کون سی دادا؟ ہماری وکٹری کی ٹرافی ہے نا وہ، ہاں ٹرافی، ہاں جی، وہ تو ٹرافی ہے۔ تو اچھا آپ بتا رہے کہ ٹرافی وہ وہاں پر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے ڈسپلے کیا ان کو اور دنیا کو دکھایا کہ اے بھائی ایسا جنہیں نومبر دے وچ نا مودی نو لمیا پا کے کٹیا سی۔ ٹھیک ہے، مے کے اندر دادا، مے کے اندر ہم نے پھینٹا چاڑا تھا۔ تو جو ہمارا بندہ پلوان جس نے مخالفین کو پھینٹا تھا وہ اے جی، کیا بات ہے۔ تو دادا وہ ایک خاتون بھی ہے جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو چاچو کو مل کے کہا؟ نہیں، وہ تو آئی ایم ایف کی ہے نا سربراہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سننے میں آ رہا ہے، جو حکومتی حلقوں سے بات چھلک کے باہر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ 2 طبقات کو ریلیف دینا چاہ رہی ہے۔ اوکے، ایک تو جو بجلی کے 200 یا 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے، ٹھیک ہے، ان کا بل زیرو کرنا چاہ رہی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ اگرچہ گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے جو 800 ارب روپیہ ہیں، ان میں سے پنجاب میں اگر آپ 200 یونٹ والے کا بل زیرو کرتے ہیں تو 34 ارب روپیہ صرف ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، ٹوٹل سال کا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے اس فنڈ کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا جائے اور باقی صوبے بھی اس طرح کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا اپنا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا جو ان کا کوٹا ہے وہ کم کریں اور ایسے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. جس سے سفید پوش لوگوں کی تھوڑا سا سپورٹ ہو یا بھرم قائم ہو. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دوسرا جو تنخواہ یافتہ طبقہ ہے جی، اس کو آپ نے اس کے ٹیکس میں کمی کرنی ہے. اچھا، اس کی جو انکم کے اوپر ٹیکس ہے، تنخواہ اس کے پہ کمی اوپر، کرنی ہے. یہ دو باتیں ہیں جس کے لیے IMF کی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے. ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ہاں جی، وہ کہانی ڈال رہے ہیں. ہاں جی، وہ ڈر بھی رہی تھی تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے کہا آپ بہت بہادر آدمی ہیں، طاقتور آدمی کا بہت. ٹھیک ہے، آپ بہادر اور طاقتور آدمی ہیں اپنے ملک کے، اور آپ نے جس طرح کے ریفارمز کیے ہیں وہ عمومی طور پہ کوئی ممکن نہیں تھا. اس طرح کی اس نے تعریف بھی کی ہے. اچھا، کیا بات. لیکن بنیادی طور پہ ہم اس مقصد کے لیے گئے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت یہ محسوس کرتی ہے، لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں کہ جناب اکانومی تو آپ نے سٹیبل کر لی لیکن عام بندے کا رگڑا نکل گیا. اس عام بندے کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، اس کے منہ کے اندر چند قطرے جو ہیں وہ ٹپکائے جائیں تاکہ اس کی سانس تو برقرار ہو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف ہم نے اپنی ٹرافی ڈسپلے کی کہ یورپ والوں اگر تمہیں بھی دفاع کے لیے کوئی گائیڈ لائن، کوئی رہنمائی، کوئی ٹیوشن درکار ہو تو بندہ ساڈا آزمایا ہوا جی، آزما چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ٹرمپ جو تھا ہاں جی وہ 81ویں مرتبہ 81st ٹائم اوکے جب وہ کہہ رہا تھا کہ 8 ونڈرفل برانڈ نیو پلین، کیا بات، کیا بات ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری بڑی تعریف کی شہباز شریف صاحب نے کہ میں نے 2 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں، لیکن دیکھو نوبل انہوں نے مینوں نہیں دیتا. واہ. تو وہ جو کہہ رہا تھا وہ بھی ایک میرا مطلب ہے کہ عجیب ہی نشہ ہے. کیا بات ہے. یعنی ٹرمپ بولتا ہے اور ہمارا مسکراہٹیں آ جاتی ہے چہروں کے اوپر کہ اب اس نے ذکر کرنا ہے. تو 81st ٹائم بھی موصوف نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ایک تو اس کا یہ ہو گیا. اور تیسرا اس کا پہلو جو کہ ہماری نئی نسل کو سمجھنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہول ایکٹیویٹی ہے، یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہے، خیر اس کی طرف جانے سے پہلے وہاں پہ ثانیہ نشتر صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو سیلاب زدگان کے پیسے سارے لے گئی تھی عمران خان کے؟ نہیں، جو عمران خان صاحب کی طرف سے احساس پروگرام کی سربراہ تھی. جی. ایک ایسا پروگرام جو گورنمنٹ کے کاغذوں میں کبھی وجود میں ہی نہیں آیا. جی 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 جی. وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہی تھا. جی. اگر اس کا نام تبدیل ہونا تھا تو پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیل ہونا تھا. اوکے. پارلیمنٹ میں تبدیل نہیں ہوا جی کہ اندر ایسی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جناب انہوں نے احساس پروگرام کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کی اسٹیشنری چھپوا لی، اس کی پریس ریلیزیں جاری کرنا شروع کر دیں. تو محترمہ جو ہیں وہ چونکہ انٹرنیشنل سینیریو میں ان رہتی ہیں تو وہ بھی موجود تھیں اس ڈیلیگیشن کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ فورم ہے جس کے اوپر جا کر آپ کسی مطلب کہ بل گیٹ جیسے بندے کو گھیر کے کہہ سکتے ہیں یار 4 پیسے ادھر بھی انویسٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنا اس کے اوپر جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ڈسپلے کی ہیں. لیکن دادا تجزیہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ نے بتایا نہیں. آپ کے مطابق وہ چاچو اور ٹرمپ کیا بات کر رہے تھے آپس میں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو جو اپنے گھوڑے دوڑانے ہیں وہ تو بھائی ابھی نہیں دوڑے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب آئیں گے تو ہم آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ کیا بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کی گفتگو بھی باقاعدہ آرکیسٹریٹڈ بھی ہوتی ہے اور اسکرپٹڈ بھی ہوتی ہے. اچھا. باقاعدہ یہ باڈی لینگویج دکھانی ہے، فکرے تک، الفاظ تک جو ہوتے ہیں کہ میڈیا کو یہ باڈی لینگویج دکھانی ہے، میڈیا کو بھی باڈی لینگویج دکھانی ہے یا اپنے عین موقع پہ یہ بات کرنی ہے. مطلب کہ کوئی مطالبہ کیا ہے تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب کوئی ایسی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ایک اور پہلو کے اوپر. پاکستان میں ایک طبقہ ہے جی جو کہ سڑک پہ کھڑے پانی کے
ساتھ وضو کرتا ہے حالانکہ ٹینکی سامنے لگی ہوتی ہے پانی کی, ہاں جی ٹھیک ہے, جی, اور اس کے بعد گیلی گھاس پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے حالانکہ سامنے شاپنگ پلازے کا برآمدہ ہوتا ہے جہاں پہ پڑھی جا سکتی جی ہے. جی, ایک اس طرح کا طبقہ جی پایا ہے, جاتا ہے جی پاکستان کے ہے. اندر, ٹھیک ہے. کیمرہ لیکن آن ہوتا ہے ان کے ہاں, کیمرہ جو ہے دو اینگل سے ان کو فلم آ رہا جی ہوتا ہے, جی, ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا اچھا کہ پاکستان کے اندر سے بھی اور ٹھیک ہے, پاکستان کے باہر سے بھی, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے ہم جائیں گے وہاں پہ یہودیوں کے کہنے پہ مسلمانوں کو قتل کرنے جائیں گے, اچھا ہائے, حماس کو غیر مسلح کرنے ہائے جائیں گے, ہائے, اسرائیل کی حفاظت کرنے جائیں ہائے, گے, اچھا, اور اس طرح کا سارا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. ہم یہ جوائن کیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ جی, بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, میری بات سنیں, آپ اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایسا ہی ہے, ہاں, یا وہاں تو پہ کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پر بائیک آؤٹ کر دیں یا پھر وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, نمبر 1. جی, نمبر 2, یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے, ٹھیک ہے, سعودی عرب آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا, شانہ بشانہ کھڑے ہونا. ترکی آپ کا دوست ہے, وہاں پہ کھڑا ہے, آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو بھی مضبوط کیا ہے اور خود بھی مضبوط ہوئے ہیں. اوکے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر وہاں پہ میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ جی, اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہلکا سا بھی فلسطینیوں کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی بات ہوئی, جی, یہ لوگ جو ہیں یہ اسرائیل کے ترجمان ہیں. اچھا, یہ اسرائیل کے تجربہ جو ڈیمانڈز ہیں نا ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ پاکستان نے وہ ڈیمانڈ اسرائیل کی اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری ہیں. جی, اب آپ دیکھیے اس کے اوپر ڈالر کمائے جا رہے ہیں اس وقت. امریکہ سے بھی کوئی صاحب چیخ رہے ہیں, جی, جی, کوئی پکار رہے ہیں لندن سے, جی, ٹھیک ہے, اور کوئی پکار رہے ہیں جناب انڈیا سے جی, کہ جناب پاکستان کی فوج جو ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے فلسطین میں جا رہی ہے. جی, جبکہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آگے اگر آپ کہتے تو پڑھ دیتے ہیں, ایک لائن کی ہے, ہاں, لکھا ہوا ہے کہ if even the slightest favoritism towards Israel is shown in the peace board regarding the Gaza issue, Pakistan will separate itself from the board. کہ اگر ہلکی سی بھی فیوریٹزم کو دکھایا گیا, نہیں ہونا, ہم نہیں کر سکتے بھائی. جی, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی طے کی تھی, ٹھیک ہے, ہم اس پالیسی پہ جھولتے تو رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, جی, لیکن جگہ نہیں چھوڑی ہم نے. بالکل ہماری ٹھیک ہے, آج بھی پالیسی وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, 1967 کی سرحدوں پہ واپسی, بیت المقدس, مشرقی بیت المقدس اوکے, فلسطین کا دارالحکومت, جی, اور فلسطینیوں کو آزادانہ حیثیت تسلیم کیا جانا, اوکے, الگ ریاست. اوکے, ٹھیک ہے, یہ وہ حل ہے. مزے کی بات ہے کہ 1967 سے پہلے اسرائیل پیش کر رہا تھا. واہ, یہ مسلمانوں کا حل نہیں ہے, جی, لیکن فلسطینیوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی مل جائے تو ہمیں قبول ہے, جی, ہم اس پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, فلسطین کا پرائم منسٹر جو وہاں پہ موجود ہے اور جیسا بھی ہے, جی, ٹھیک ہے, اس نے وزیر اعظم پاکستان کا بلا مشروط اور انتھک محنت کے اوپر شکریہ ادا کیا جی, ہے. بے شک, جی, بے شک, بے شک, وہ مشکور ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پورے سینیریو کے اندر کچھ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی, سیاپا فروش حضرات جو ہیں, ماتم فروش جو ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ بک گیا. مجھے وہ کراچی والی آنٹی یاد آ گئی, یہ بک گئی ہے, یہ بک گئی ہے حکومت, گورنمنٹ, ہاں جی, گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ بک گئی ہے. دادا اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کے 4 منٹ پڑے میں, تو اگر ایک خبر میں آپ کو دوں اور اس پہ آپ کا تجزیہ لے لوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا از پلاننگ اندر فالس فلیگ آپریشن ان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ان کمنگ منتھ. لیکن مزیدار بات ہے کہ سری لنکا نے تو حملہ کر دیا بائک آؤٹ کر کے T20 میچ کا, انہوں نے ورلڈ کپ کا بائک آؤٹ کر دیا. تو پاکستان کیا کرے گا؟ آبویسلی ابھی ہم نے کہہ دیا کہ ہم سری لنکا کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن انڈیا اب کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا, سری لنکا نے کر دیا, بائک آؤٹ ہو گیا جی, آفیشلی بائک آؤٹ کر دیا انہوں نے, اور ابھی بنگلہ دیش اور پاکستان کی باری آنی ہے. جی, جی, بھی آنی. اور اگر ایسا ورلڈ کپ ہوتا ہے جس میں جنوبی ایشیا کے 3 اہم ممالک جن کی ٹیمیں ورلڈ کپ مطلب بنگلہ دیش کو نکال کے 2 تو پہلے ورلڈ کپ ہولڈر رہ چکے ہیں نا, اور وہ بائیکاٹ کرتے ہیں, تو اس ورلڈ کپ کی
आई बॉल कहाँ रह जाएंगे? आई बॉल तो जब पाकिस्तान नहीं है तो स्पॉन्सरशिप ही नहीं है, पाकिस्तान नहीं है तो ब्रॉडकास्टरशिप नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी मेरे ख्याल से बड़ी स्मार्ट गेम खेलेंगे, मुझे लगता है। नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलना चाहिए। देखिए उसने हमें जलील किया था ना पिछले वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ना, अब हमारी बारी है। हमने अच्छा लेकिन दादा एक पे बात कहूँ, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इंडिया का फॉल्स फ्लैग तो फॉल्स फ्लैग है ना दादा। आपको पता है कि जब से एशियन जो क्रिकेट है हमारी, उसका चेयरमैन मोहसिन नकवी लगा है, अब देखें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या है कि हम अंडर 19 भी जीते, हम एशियन 19 भी जीते, हम हर किस्म की क्रिकेट जीत रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर जे शाह को रिप्लेस करेगा फ्यूचर में ICC में तो वो मोहसिन नकवी है। अच्छा, लेकिन ये काम मई के बाद नहीं हुए। अच्छा दादा ठीक है, आप बात को कहीं और नहीं ये काम मई के बाद हुए ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे ही ठीक है ना। हाँ जी। तो जब चूंकि पाकिस्तान के सितारे अरूज पर गए हैं और मौजूद हैं जी, और भारत के ऊपर 60 चल रही है, हाँ जी, जो कि दुनिया को नजर आ रही है, हर जगह से उसको जूते पड़ रहे हैं। क्या बात है, पोलैंड में से जूते खा बैठा क्या भारत। बात है दादा, क्या बात। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक उन्हें कहता जी पाकिस्तान से क्रॉस टेररिज्म होता है, उन्होंने कहा आपके यहाँ भी तो होता है, हमने इस पे बात की है, हम क्यों करें पाकिस्तान को करना। चपेड़ा मार के उन्होंने बाहर कटे। अच्छा, बाहर फिर उन्होंने मीडिया छोड़ दिया, इंडियन झूठा मीडिया जो है ना, वो नाम नेहाद मीडिया उसके ऊपर छोड़ दिया। भाई वो पोलैंड के वजीर खारजा ने कोई लिहाज नहीं किया, घर तक छोड़ के आया फिर उससे मतलब जर्नलिस्ट की बड़ी हद तक होती है कि उसको परे कर दिया जाए कि तुम मेरे से बात ना कर। हाँ, खत्म हो गया दादा, ठीक है, तो वो कर दिया। दादा यूथ ही हो या मोदी हो, मोदी आपने बोला था ना, बड़ा अच्छा नाम दिया था, मोदी हो या यूथ ही हो, इनके नसीबों में जलालत ही है दादा, इसके अलावा कुछ नहीं दादा। इसके साथ इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।